کر دیے جاتے ہیں اور مطلوبہ سامان کو منتقل کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دربار سری نگر سے جموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سرکاری دفاتر نومبر کے دوسرے ہفتے سے جموں میں کام کاج کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ یہ نظارہ ہے سری نگر کا۔ سری نگر کے دفتروں سے سبھی دستاویزوں کو جموں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے روایتی دربار موو۔ سردیوں میں سبھی بڑے سرکاری دفاتر جموں اور گرمیوں میں سری نگر سے کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سبھی کاغذات اور فائلوں کو ٹرکوں میں لاد کر جموں کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ دربار موو کے عمل میں کافی خرچ ہوتا ہے۔ جموں و کشمیر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی طرف سے ہر سال 100 سے زیادہ ٹرک سامان ڈھونے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جموں کے سرکاری دفتروں میں نومبر کے دوسرے ہفتے سے کام شروع ہو جائے گا۔ مہاراجا کے ٹائم سے ہی رادر ایف ایم رائٹ یہ کوئی 1890 سے یہ شیڈول چلا آ رہا ہے کہ دربار 6 مہینے کے لیے جموں اور 6 مہینے کے لیے کشمیر میں رہا کرے گا۔ اٹ از اے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہول آف دا ٹاپ براس ایڈمنسٹریشن جو یہاں پر رہتا ہے 6 مہینے کے لیے گرمیوں میں اور ونٹر کے 6 مہینوں میں یہ جموں چلا جاتا ہے۔ اس میں دونوں طرف کے لوگ وہاں جموں میں بھی ہمارے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب دربار یہاں آ جائے، اور یہاں کے لوگ یہ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مئی میں یہاں دربار کھلے، کیونکہ ان کو نزدیکی پڑتی ہے اپنے منسٹروں سے، اپنے آفیسروں سے، اپنے حاکموں سے ملنا، اپنے کام کروانا، اور ان کا جو ٹائم ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو نظریں دونوں طرف سے رہتے ہیں کہ دربار یہاں آئے وہاں آئے۔ دربار موو کی روایت تقریباً 130 سال پرانی ہے۔ جموں و کشمیر ملک کی ایسی ریاست ہے جہاں سبھی سرکاری دفتروں کو راجدھانی سری نگر سے سرمائی راجدھانی جموں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگلے 6 ماہ تک ریاست کے 10,000 سے زیادہ اہلکار اور ملازمین جموں میں واقع دفتروں سے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ جہاں تک دربار موو کا سلسلہ یہ ڈوگرا حکومت جب تھی مہاراجا ہری سنگھ کے دور سے یہ چلتا ہے۔ آج آپ نے اخبار میں دیکھا 132 سال اس کو ہو گئے دربار موو کے آتے جاتے ہیں، لہٰذا آج بھی یہ دربار موو ہو رہا ہے۔ تو جو آپ یہ ٹرکیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا جو ریکارڈ ہوتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کا، پورے جہاں جو سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ پیک ہوتا ہے اور ٹرکوں میں اور بسوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں پہنچ جائے گی، وہاں ایڈوانس پارٹی ہو جاتی ہیں جو وہاں کا ریسیو کر کے اپنے وہاں پہ دفتروں میں سجا لیتے ہیں، اور 8 تاریخ کو جب وہاں دفتر کھلیں گے یہ ریکارڈ سا وہاں سیٹ ہوگا اور ملازم لوگ اپنے کام میں بیٹھیں گے، ٹیبلوں پر کام شروع ہو جائے گا 8 تاریخ کو۔ اس بار وادی کشمیر میں پرتشدد مظاہروں اور کرفیو کی وجہ سے سرکاری دفتروں کا کام بہت متاثر ہوا تھا۔ نتیجے کے طور پر کافی کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان دفتروں کے جموں منتقل ہونے سے ان کاموں کو پورا کر لیا جائے گا۔ اور اس بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کے لیے ہمارے نامہ نگار نے سیاسی تجزیہ کار پروین آنند صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ریاست جموں کشمیر میں دربار موو کی کیا تاریخ ہے۔ اس کا اتہاس ایسا ہے جی کہ جو برٹشرز تھے اس زمانے میں انہوں نے مہاراجا بہادر کے خلاف کشمیر کے عوام کو کرنے کی کوشش کی۔ تب ان کے جو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ تھا انہوں نے بولا کہ میرے پاس اب یہی ہے کہ میں کشمیر جاؤں اور عوام کے ساتھ بھی رابطہ کام کروں، تو 6 مہینے دربار وہاں لے جاتے تھے۔ تو جب وہ انہوں نے شروع کیا عوام سے رابطہ وہاں قائم کرنا کشمیر کے عوام سے، تو وہ تب سے فیشن چالو ہو گیا، کیونکہ ورنہ تو جموں بیس سے ڈوگرا رولر جو تھے وہ پھر تب سے چلتا رہا کہ جی کشمیر جانا، لوگوں سے ملنا، 6 مہینے ان کی مشکلیں مصیبتیں حل کرنی، اور پھر 6 مہینے تو مجبوری ان کو یہاں اپنا سردی میں رہنا پڑتا تھا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ یہاں پر ایکسٹریم کلائمیٹس ہیں ہماری اسٹیٹ میں، یہاں پر ونٹر بھی جو ہے کشمیر میں بہت سیویئر ہے اور یہاں پر گرمی سیویئر ہے، تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیا گیا تھا۔ ہم نے ان سے بھی جانا کہ آپ دربار موو کی روایت کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی یہ ارینجمنٹ جی بالکل فیزیبل ہے۔ ہماری سرکار نے پختہ انتظام دونوں طرف کیے ہوتے ہیں۔ جب دربار یہاں آتا ہے تو یہاں پر پورے انتظام کیے گئے ہوتے ہیں، جب دربار کشمیر جاتا ہے تو پورے انتظامات وہاں پر کیے گئے ہوتے ہیں۔ افسروں کو، آف شور مشینری کو گیئر اپ کیا جاتا ہے، فیس لفٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب دربار یہاں کھلنے والا ہے چند ہی روزوں میں۔ سڑکیں دیکھیے کتنی بڑھیا کر دی گئی ہیں، بازاروں میں چہل پہل ہے، رونق ہے۔ وہاں سے افسر ان کی فیملیاں یہاں آتی ہیں، ان کا بازاروں میں جانا یہاں کی وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بیٹر ہے۔ جیسے گرمیوں میں ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے اکانومی کے لیے بیٹر ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بیلنس روایت ہے یہ۔
ہم نے ان سے بھی سوال کیا کہ اس بار سرینگر میں مختلف وجہ سے سرکاری کام متاثر رہے تو اب دفتروں کے جموں منتقل ہونے سے انہیں پورا کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟ یہ ضرور ہوگا. جو پینٹ اپ وہ سب پینڈنگ کام رہ چکا ہے وہاں پر, پینڈنگ فائلز پڑی ہیں, 4 مہینے بالکل بند رہا وہاں پر, وہ اب سب لوگ اپنا کام یہاں پر لائیں گے, سیکریٹریٹ میں یہاں پہ کام نکلیں گے, باقی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کام کریں گے, اور جتنا پینڈنگ کام ہے وہ سب ہو جائے گا. یہ بالکل صحیح بات ہے, وہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کہ پینڈنگ کچھ نہیں رہے گا یہاں پر. ونٹرز میں ویسے بھی فیملیز موو کر جاتی ہیں, تو جو آ رہا ہے وہ اپنی فائلیں کاغذ ساتھ لا سکتا ہے, یہاں کے اس کے اوپر آرڈرز ایشو ہو سکتے ہیں, وہ سب مکمل ہو جائیں گے کام اب. اور اب ایک نظر شہر بازار کی سرگرمیوں پر.